ناظرین، میری اس سے پچھلی ویڈیو پہ کسی نے کمنٹ کیا تھا کہ بچوں کو مارنا یا برا بھلا کہہ دینا اتنی بڑی بات بھی نہیں ہے جتنی آج کل کے برائے نام اسکالرز نے بنا دی ہے۔ تو یہ کمنٹ پڑھ کے مجھے یہ والی چھوٹی سی ویڈیو بنانے کی ضرورت محسوس ہوئی، جس میں یہ بتاؤں گا کہ جن بچوں کے والدین ان کی بے عزتی کرتے ہیں، ان پہ تنقید کرتے ہیں یا پھر کسی بھی اور طرح کا ذہنی یا جسمانی تشدد کرتے ہیں، بڑا ہونے کے بعد ان بچوں کی زندگی پہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا کہ ذہنی تشدد میں کون کون سی باتیں آتی ہیں، کیونکہ اکثر والدین باتوں ہی باتوں میں بچوں کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیتے ہیں اور انہیں اتنا پتہ تک نہیں ہوتا کہ انہوں نے کچھ غلط بھی کیا ہے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، پہلے ذہنی تشدد کو مختصر کر کے دیکھتے ہیں۔ ذہنی تشدد میں اس طرح کی باتیں آئیں گی، جیسے اگر بچے سے کوئی کام خراب ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے اسے بد دماغ یا جاہل کہہ کے بلانا، بچے کو ڈرانا دھمکانا یا اس کی بے عزتی کرنا، اسی طرح بچے پہ زور زور سے چلانا یا اسے شرمندہ کرنے کی کوشش کرنا، یا پھر بچے پہ بے جا تنقید کرنا اور بچے کے ساتھ اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا کہ جس سے اس پہ یہ باور ہو کہ وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ ان ساری باتوں یا ان سے ملتی جلتی باتوں کا بچے کی نفسیات پہ بہت برا اثر پڑتا ہے۔ اگر آپ نے خود بھی غور کیا ہو تو اس بات کا مشاہدہ کیا ہوگا کہ کسی بھی رشتے یا ریلیشن شپ میں سب سے زیادہ تکلیف دینے کا ذریعہ الفاظ ہی ہوتے ہیں۔ کوئی کسی کو گولی نہیں مارتا اور نہ ہی روز کے روز ڈنڈے سے پیٹتا ہے، یہ ہمارے الفاظ ہی ہوتے ہیں جو دیر پا ذہنی اذیت کا سبب بنتے ہیں۔ ایسے جملے جو بچوں کے دل میں اپنی ہی ناقدری یا اپنی ہی شخصیت کے بارے میں بے اعتمادی پیدا کرتے ہیں، ان کی کچھ اور مثالیں یہ ہیں، جیسے بچے کو یہ کہنا کہ تمہیں اپنے آپ پہ شرم آنی چاہیے، یا پھر اس طرح کہنا کہ اگر کبھی تم سے کوئی کام ڈھنگ سے ہو گیا تو ہمیں بتانا، یا پھر تمہارے بارے میں لوگوں کو بتاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، یا پھر تیرا کچھ نہیں بنے گا یا تو ذلیل ہی ہوگا وغیرہ۔ اس طرح کے سارے جملے جو والدین بچوں سے کہتے ہیں یہ ذہنی تشدد یا وربل وائلنس میں آئیں گے، اور یہ جملے بچوں کے ذہنوں پہ اور بھی برا اثر ڈالتے ہیں جب وہ یہ جملے دو ایسی پاورفل ہستیوں کے منہ سے سنتے ہیں جنہیں وہ اپنا والدین کہتے ہیں، دو ایسے لوگ جنہیں اسلام نے بھی عزت اور مرتبے سے نوازا ہے۔ جب یہ لوگ بچے کو ایسے ہارش جملے کہتے ہیں تو بچے کے ذہن میں یہ خیال پختہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ تو واقعی کسی قابل نہیں ہے۔ اگر آپ والدین ہیں اور یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیز کبھی بھی اپنے بچوں سے اس طرح کے جملے نہ کہیں، اور نہ ہی کبھی انہیں یہ احساس دلائیں کہ جیسے آپ ان کی شخصیت سے مایوس ہیں یا انہیں پیدا کر کے پچھتا رہے ہیں۔ اور اگر آپ ایک نوجوان ہیں اور آپ کے والدین بچپن میں آپ کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتے رہے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ اس طرح کے برے بچپن کے اثرات سے کیسے باہر نکلیں۔ اس ویڈیو کا لنک آپ کو اس کونے میں موجود آئی کے بٹن پہ بھی مل جائے گا اور نیچے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی۔ آئیے اب جسمانی تشدد کی بات کرتے ہیں۔ جسمانی تشدد میں اس طرح کی باتیں آئیں گی، جیسے بچے کو تھپڑ مارنا، دھکے دینا، بال کھینچنا، بیلٹ یا پائپ سے مارنا یا بازو مروڑنا وغیرہ، یعنی ایسا کوئی بھی کام جس میں والدین اپنے جسمانی طور پر بڑا ہونے کا ایڈوانٹیج لیتے ہیں اور بچوں پر تشدد کرتے ہیں، اور بعد میں کہتے ہیں کہ ہم نے بچے کی اصلاح کرنے کے لیے اسے مارا ہے۔ اکثر ایسے والدین بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ میری فلاں چیز نہیں مل رہی، وہ کہاں ہے، اور وہ بچے کو خوب پھینٹی لگا دیتے ہیں، اور پھر شاید تھوڑی دیر بعد وہ چیز ان کے اپنے پاس سے ہی برآمد ہو جائے۔ اور اکثر والدین بچوں کو مارنے کے بعد اس طرح کا جواز دیتے ہیں جیسے تم نے ہی مجھے غصہ دلایا تھا، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے اپنے اندر ہی تحمل نہیں ہوتا، اور بڑی ہٹ درمی سے اس کا قصوروار بھی وہ بچوں کو ٹھہرا دیتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ اپنے اندر ایک خالی پن سا محسوس کرتے ہیں، اپنے آپ کو غیر محفوظ، ان لونگ اور ان کانفیڈنٹ محسوس کرتے ہیں، تو زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کا بچپن ایسے ہی والدین کے درمیان گزرا ہے۔ والدین کا ذہنی یا جسمانی تشدد آپ کے سب کانشیس مائنڈ کو آہستہ آہستہ چینج کرتا رہتا ہے، اور نتیجتاً آپ بڑے ہو کے بھی اپنے اندر ان ساری باتوں سمیت اور بھی کئی طرح کے فلاز محسوس کرتے ہیں۔ والدین کی ان ساری باتوں کی وجہ سے اولاد کبھی بھی ان کے ساتھ ڈیپ کنیکشن نہیں بنا پاتی جو والدین اور بچوں کے درمیان ہونا چاہیے۔ اور بدقسمتی سے اگر آپ کا شمار ایسے ہی کسی بچے میں ہوتا ہے جسے اس طرح کے والدین کے ساتھ وقت گزارنا پڑا ہے، اور اب آپ اپنے اندر ایک خالی پن، خوف یا بے اعتمادی محسوس کرتے ہیں، تو ان سارے مسائل سے لڑنے کے لیے میں بہت سی ویڈیوز بنا چکا ہوں جو آپ چینل وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ساری ویڈیوز آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کر دیں کہ شاید کچھ والدین پہ اثر پڑے اور شاید کچھ بچوں کا بچپن آسان ہو جائے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اس سے چینل کو گرو کرنے میں مدد ملتی ہے، اور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آئندہ آپ کس موضوع پہ ویڈیو دیکھنا چاہیں گے، کیونکہ میں عموماً یہیں سے دیکھتا ہوں کہ آئندہ کس موضوع پہ ویڈیو بنائی جائے۔ خدا حافظ۔